بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آپ. السلام علیکم ناظرین. ادراک نیوز کے پلیٹ فارم سے ایک خصوصی سیگمنٹ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا پروگرام اپنے آنے والے نوجوان نسل جو نشے کا شکار ہو چکی ہے اس کے اوپر ہے، اور ہم اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ نوجوان نسل نشے کی طرف کیوں راغب ہو رہی ہے اور اس کا علاج کیا ہے. ہمارے آج کے معزز مہمان ڈاکٹر افتخار مغل صاحب انسانیت کی خدمت سے سرشار، ہمیشہ انسانی کی خدمت کے جذبے میں رہتے ہیں، اور آپ جو ہے نشے کے مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فری علاج بھی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ زیادہ تر ہمارے ہاں کس عمر کے نوجوان جو ہیں وہ نشے میں ہیں، اور کتنی تعداد میں پاکستان کے اندر بالخصوص ہمارے اس خطے کے اندر کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بڑے اور بزرگ اور بچے جو ہیں یہ نشے میں ہیں؟ وہ شکایت نشے شب دیکھیں، آج کا آپ کا ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے. ہماری ایک جو موجودہ نسل ہے اس کی ایک بڑی تعداد جو ہے اسکول یونیورسٹی میں پڑھنے والے بالخصوص وہ لوگ نشے کا شکار ہو چکے ہیں. آپ اسٹریم میڈیا میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر سے اس کی کتنی بڑی بڑی جو ہے نا مطلب وہ اسکینڈل آئے کے سامنے آئے. تو ایک تو یہ وجہ ہے اس کی کہ جو یونیورسٹیز کے اندر کا جو ماحول ہے وہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دنیا اسٹوڈنٹ آزاد ہیں، ماڈرن خیال، ماڈرن سوسائٹی، وہیں اندر ہمارے یہ سانپ بیٹھے ہوتے ہیں اور بچوں کو ہنٹ کرتے ہیں. جہاں اسپیس ملتی ہے وہاں فوراً وہ انجیکشن دیتے ہیں. تو ہماری بڑی نوجوان نسل اس وقت جو ہے نا وہ نشے کا عادی ہو چکی ہے. بالخصوص جو یونیورسٹی اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں میل فیمیل دونوں ہیں، اور یہاں کے بھی آپ میرپت سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہم نے یونیورسٹیز کے اسکینڈل دیکھے ہیں، میل فیمیل کے ہمارے علم میں آئے ہیں. آپ میڈیا سے کہ آپ سب جانتے ہیں اسلام آباد سے، لاہور سے، کراچی سے بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اسکینڈل سامنے آ چکے ہیں. بنیادی وجہ دو ہی ہیں اس کی کہ جب آپ کسی بھی انسان کو شتر بے مہار چھوڑ دیں گے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس والدین کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ والد جو ہے وہ کسٹوڈین ہے، والدہ جو ہے وہ جو ہے وہ ابتدائی جو رسگاہ ہے. تو ان میں اگر تربیت نہیں ہوئی، اگر وہ ہو بھی گئی ہے تو جب وہ ایک کھلے ماحول میں جاتے ہیں تو جو ماحول میں وہاں اس طرح کے ناسور بیٹھے ہوتے ہیں پہلے سے ہی، تو وہ پھر ان کو ہانٹ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ملا کے نشے پہ لگا دیتے ہیں. پہلے ان کو فری نشہ دیا جاتا ہے، جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان کے کسٹمر بن جاتے ہیں. پھر اس کسٹمر جو ہوتا ہے وہ اگلا اپنا کسٹمر ڈھونڈتا ہے. یہ ایک وائرس کی طرح جو ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے. وہ اپنے بچوں کا چیک اینڈ بیلنس کریں، ایسی بری سوسائٹی سے ان کو بچائیں. اور پھر ہمارے اساتذہ کرام جو اداروں کے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اپوزیشن وظیفی تو یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کے اندر بھی یہ وائرس جو ہے نا پینٹیٹ کر سکتے. اچھا، یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. یہ جو صورتحال بنی ہے سب سے خطرناک بات تو یہ ہے. اور اب بات یہ ہے کہ جو ڈرگ مافیا ہے وہ تو حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ والدین بھی اس میں آ جائیں اور اساتذہ بھی اس میں آ جائیں. میں یہاں شہر سے آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا، اس کا کوئی نفسیاتی پہلو بھی ہے؟ یہ نشے کی عادی ہے عمومی طور پہ نفسیاتی پہلو بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. صرف ایک وہ چارمنگ ہوتی ہے جو دکھائی دیتی ہے. نوجوان سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سموکنگ کرتے کرتے اس طرح ان کو راغب کر لیا جاتا ہے، تو وہ بنیادی اس کی وجہ بنتی ہے. اچھا، شروع میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیشن کے طور پہ آیا جاتا ہے. پھر وہ کچھ لوگ ہیں جو یونیورسٹی کالج میں نہیں ہیں، یہاں ہیں ہمارے عام پبلک میں پائے جاتے ہیں. آج کل چونکہ نفسیاتی معاملات بہت سارے بڑھ گئے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے نشے پہ پہلے نیند کی گولیوں پہ لگتے ہیں. آج کل کچھ ہماری پین کلر میڈیسن ہیں جو نشہ کرتی ہیں، جس میں گیبیکا کیپسولز ہے، اس طرح کا جو برانڈز ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. یہاں سے میں 3-4 لوگ منگوا سکتا ہوں یہاں سے، دنیا سے جو گیبیکا کیپسولز کے جو ہے نا ریٹیل. اچھا، اور اتنی خطرناک میڈیسن ہے وہ. تو اس طرح کا پچھلے دنوں میرے پاس ایک کیس دینے میں آیا، جو بچہ پیٹرول سونگتا ہے، 14 سال کا بچہ ہے، 7 سال سے. اچھا، پیٹرول کا بھی نشہ ہے؟ پیٹرول کا نشہ سونگتا ہے. اچھا، سمت بوجھ جو ہوتی ہے اس کو سونگتے ہیں لوگ، یہ بھی نشہ لوگ ہوتے ہیں.
وہ پھر اب تو نشے کی بیچ میں ایڈوانس آپ جانتے ہیں کہ آئس ہے، ایون کے بعد پڑھتے پڑھتے چرس ہو رہی ہے، تو عام سی چیز ہے نا، ایون چرس آئس ہو گئی ہے، اور آئس بہت تیزی سے اس وقت ہمارے نوجوانوں میں وہ جو شیشہ آج کل بڑا، اس کے اندر بھی مطلب جو ہے نا وہ ایڈکشن کے ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ علاج کرتے ہیں مریضوں کا، آپ کی پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا سولوشنس ہیں؟ پھر آپ کا جو ہے یہ ہاسپٹل یا پھر آپ کا کلینک کہاں پہ ہے؟ اگر آپ سے کوئی ملنا چاہے یا علاج کروانا چاہے تو اس کا کیا پتا ہے؟ جس سے میں نے 1992 میں سب سے پہلے یہاں منشیات کے علاج کا اسپتال کھولا تھا F1 میں، پھر اپنی اسٹڈی پہ لگا رہا، وہ بند کرنا پڑ گیا، میں اس پہ ریسرچ کرتا رہا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ میری جو ریسرچ ہے، میں ہر نشے کا اینٹی ڈوٹ تیار کرتا ہوں۔ اچھا، جو بھی جس ڈرگ کا بھی ایڈکٹڈ ہے پیشنٹ نا، اس کا اینٹی ڈوٹ تیار ہوتا ہے۔ اینٹی ڈوٹ بیسیکلی ایک آپ کے پاس یہ سمجھ لیں کہ ویکسین ٹائپ چیز ہوتی ہے، اسی نشے والی چیز کو آپ ڈائلیوٹ کر کے تو وہ میڈیسن تیار کر لیتے ہیں۔ اس کا فارمولہ ہے سمیلیا سمیلیبس کورینٹر۔ اب جس طرح سنیک بائٹ کی ویکسین لگتی ہے، اینٹی سنیک وینم، تو وہ سنیک کے زہر سے بنائی جاتی ہے۔ کووڈ کا جو ویکسین سے بنی ہے، اس طرح ہم اس نشے کی جس بھی آئس والے کو آئس کا مطلب اینٹی ڈوٹ دیں گے، ایرن والے کو ایرن کا اینٹی ڈوٹ دیں گے، اور آپ بلیو کر سکتے ہیں، میرا دعویٰ ہے لوگوں کے سامنے کہ میں 36 گھنٹے میں ان کی ڈیمانڈ سبسائڈ کر سکتا ہوں، جسٹ 36 آورز میں۔ اور پھر 1 مہینے کا مکمل ٹریٹمنٹ 3 اسپیل میں ہوتا ہے، 10 دن کا پہلا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، پھر 10 دن کا، پھر 10 دن کا۔ اچھا، تو 1 مہینے کے بعد دنیا کے سامنے اس کو لائیں، نوجوان کو پہچان سکے کوئی نشہ کرتا ہے نہیں۔ یہ علاج جو ہے یہ مہنگا علاج ہے یا یہ عام آدمی کی اپروچ کا؟ عام آدمی کی اپروچ میں ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے لیکن 2 نفسیاتی پہلو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس وقت یہ ریہیبلیٹیشن کے سینٹر بن چکے، اسپتال بنے ہوئے، ان کے پاس علاج نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ان کے پاس علاج نہیں ہے، وہ اندر رکھا جاتا ہے، اور کچھ اور گولیاں کچھ اور دے کے ان کو 2-3 مہینے میں پیسے بنانے کے ادارے سارے جو، تو علاج مہنگا بھی نہیں ہے اور سستا بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسے لوگ بھی آ جائیں جن کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں، تو میں ان کا علاج بھی ان کو دے سکتا ہوں۔ البتہ ایک نارمل لیول پر لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے، ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔ آخر میں والدین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں تاکہ جو اپنے بچوں پہ نظر؟ میں نے پہلے عرض کی کہ والدین جو ہیں وہ کسٹوڈین ہیں اپنے بچوں کے، اور اللہ کے نبی سے فرمایا کہ کلکم رائکم وکلکم مسئول، تم میں سے ہر نگہبان ہے اور نگہبان سے پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری اولاد جو ہے بد کردار بن جاتی ہے تو کل قیامت والے دن ہمیں اللہ کے آگے جا کے جواب دینا ہے، اور اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں، حد المقدور اپنا کردار ادا کریں۔ اپنا کردار ادا کرنے کے بعد والدین اپنا کردار ادا کر دیں، پھر اگر بچے کسی بری عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں، ان کا علاج کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، تو وہاں سے نکلوا سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، بات پھر والدین پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ والدین اگر اپنے بچوں پہ گہری نظر رکھیں، اپنی ان کی سوسائٹی کیا ہے، وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کا کھانا پینا کیا ہے، اور ان کا طریقہ زندگی جو ہے، وہ اگر تھوڑا بہت اس میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تو فوراً اس کے اوپر نظر رکھیں، اور اپنے بچوں کو بہترین گائیڈ کے طور پہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ آپ اس کے مار پیٹ کرنا شروع کر دیں، بہترین گائیڈ کی طرح اس کو گائیڈ کریں۔ آج کے پروگرام سے تصویر کلوترا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔